جارج آرویل کی کمال کی کہانی اینیمل فارم میں انقلاب کی شروعات ہوتی ہے بہت ہی روشن امیدوں کے ساتھ۔ تو آئیے آج ذرا دیکھتے ہیں کہ آزادی کا یہ خواب آخر کیسے پیدا ہوا اور پھر اتنی جلدی اس پر ظلم کے سائے کیسے منڈلانے لگے۔ کہانی شروع ہوتی ہے مینر فارم سے۔ یہاں جانور اپنے مالک مسٹر جونز کے رحم و کرم پر ایک بہت ہی بری، ایک بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ فارم کا سب سے سمجھدار اور بزرگ سور اولڈ میجر اس ساری اذیت کو بس ان چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ جانوروں کو بس اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں، جبکہ ان سے کام ان کی ہمت کے آخری قطرے تک لیا جاتا۔ ہر بڑی تبدیلی کے پیچھے نہ ایک خیال ہوتا ہے۔ اینیمل فارم میں یہ خیال آیا اولڈ میجر کے ایک خواب سے، اور اس خواب نے ایک ایسی تقریر کو جنم دیا جس نے وہاں کے جانوروں کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اپنی اس مشہور تقریر میں اولڈ میجر نے بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جانوروں سے جو منظم طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے انسان۔ ان کی ساری محنت کا پھل انسان کھا جاتا ہے۔ گایوں کا دودھ ہو، مرغیوں کے انڈے ہوں یا گھوڑوں کی طاقت، سب کچھ جونز اور اس کے آدمیوں کے لیے ہے، جبکہ جانوروں کے حصے میں آتی ہے صرف بھوک اور محنت۔ تو جب مسئلہ اتنا صاف تھا تو پھر اس کا حل کیا تھا؟ اولڈ میجر کے مطابق حل بہت سیدھا سا تھا: بغاوت۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے ہر جانور کے دل میں امید کی ایک آگ سی لگا دی۔ اگر انسان کو ہی بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو بھوک اور ظلم کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ اب اولڈ میجر تو نہیں رہا، لیکن اس کے خیالات زندہ تھے۔ تو فارم کے سب سے ذہین جانوروں نے یعنی سوروں نے سوچا کہ ان خیالات کو ایک پوری فلسفی کی شکل دی جائے۔ سنو بال، نیپولین اور سکویلر نے مل کر اینیملزم کا فلسفہ بنایا، جو اس انقلاب کی نظریاتی بنیاد بن گیا۔ اولڈ میجر نے جانوروں کو بیسٹس آف انگلینڈ نام کا ایک پرانا گیت بھی سکھایا تھا۔ یہ صرف ایک گیت نہیں تھا، یہ ایک آزاد مستقبل کا خواب تھا۔ یہ امید اور ایک ہونے کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گیت پورے فارم میں گونجنے لگا اور جانوروں کو ان کے مشترکہ مقصد کی یاد دلاتا رہا۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب خواب حقیقت میں بدلنے لگا۔ کہانی اب اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، یعنی انسانی عقاؤں کا حیران کن طور پر آسان اور کامیاب تختہ الٹنا۔ یہ بغاوت کسی منصوبے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اچانک بھڑک اٹھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مسٹر جونز کی غفلت وہ آخری چنگاری ثابت ہوئی جس نے بارود کو آگ لگا دی۔ جب بھوکے جانوروں پر چابک برسائے گئے تو ان کے اندر کا برسوں پرانا غصہ پھٹ پڑا اور انہوں نے ایک ہو کر اپنے ظالموں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جیت کے اس جشن میں جانوروں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے غلامی کی ہر نشانی کو مٹا دیا۔ یہ صرف ایک جشن نہیں تھا، یہ اپنے ماضی کے ہر نشان کو ختم کرنے کا ایک جذباتی عمل تھا، تاکہ ایک بالکل نیا اور صاف ستھرا آغاز ہو سکے۔ اپنے اس نئے معاشرے کے لیے انہوں نے 7 قانون بنائے، 7 کمانڈمنٹس، اور یہ کوئی معمولی قانون نہیں تھے، یہ ان کے آئین کی بنیاد تھے۔ انہیں گودام کی دیوار پر بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا گیا تاکہ یہ ہمیشہ سب کے سامنے رہیں اور برابری اور انصاف کی ضمانت دیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر اچھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ بہت جلد اس جنت میں دراڑیں پڑنے لگیں اور مثالی دعووں اور کڑوی حقیقت میں فرق نظر آنے لگا۔ انقلاب کے فوراً بعد ہی ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ ایک سوال پیدا ہوا، گایوں سے نکالا گیا وہ تازہ ملائی والا دودھ آخر گیا کہاں؟ یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات لگ رہی تھی، لیکن یہ اس بات کا پہلا اشارہ تھا کہ فارم پر شاید سب برابر نہیں ہیں۔ اور اس سوال کا جواب ملا سکویلر کی چالاک زبان سے۔ اس نے ایسا پروپوگینڈا کیا کہ سب جانور خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا کہ ہم سور چونکہ دماغی کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اچھی خوراک چاہیے تاکہ فارم ٹھیک سے چلتا رہے۔ اور پھر اس نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، جونز کی واپسی کا خوف۔ بہت جلد فارم کی سیاست اب 2 سوروں کے گرد گھومنے لگی۔ ایک طرف تھا سنو بال، جوشیلا نئے منصوبے بنانے والا، اور دوسری طرف نیپولین، جو خاموش طبیعت کا تھا لیکن اپنی بات منوانا خوب جانتا تھا۔ ان کا ہر معاملے پر اختلاف فارم کو ایک خطرناک ٹکراؤ کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ جو اختلافات تھے یہ اب ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچنے والے تھے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ایک ایسا پرتشدد موڑ جو اس انقلاب کی روح کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ ونڈ مل کا معاملہ یہ آخری فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ سنو بال نے ایسی زبردست تقریر کی کہ ایک روشن مستقبل کی تصویر سب کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ایسا لگا بس سب جانور اس کے ساتھ ہیں اور فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا ہے۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت
جب سب سنو بال کے حق میں جا رہے تھے، نیپولین نے ایک عجیب، ایک تیز سی آواز نکالی۔ یہ بحث کا حصہ نہیں تھی، یہ ایک پہلے سے تیار شدہ منصوبے کا اشارہ تھا۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی گودام میں طوفان سا آ گیا۔ بڑے بڑے خوفناک کتے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی پلے تھے جنہیں نیپولین نے تعلیم کے بہانے ان کی ماؤں سے الگ کر دیا تھا۔ اب وہ اس کی ذاتی فوج بن چکے تھے۔ ان کتوں کا نشانہ صرف ایک تھا، سنو بال۔ وہ بیچارہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور اس کے فارم سے جاتے ہی انقلاب کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اختلاف رائے کا دور ختم ہو گیا، انقلاب اب ہائی جیک ہو چکا تھا۔ سنو بال کے جاتے ہی نیپولین نے فوراً نئے احکامات جاری کر دیے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا، ڈیموکریسی، بحث، سوال جواب، سب ختم۔ اب تمام فیصلے ایک خفیہ کمیٹی کرے گی جس کا سربراہ وہ خود ہوگا، اور اگر کسی نے سوال اٹھانے کی ہمت کی تو اس کا جواب دینے کے لیے اس کے خونخوار کتے موجود تھے۔ تو کہانی ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جانوروں نے اپنے انسانی آقا سے تو نجات حاصل کر لی، لیکن کیا وہ واقعی آزاد تھے؟ ذرا سوچئے، کیا ایک ظالم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے، شاید اس سے بھی زیادہ سفاک ظالم کو لے آنا آزادی ہے؟ یا آزادی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے؟